السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جب اللہ کی رضا ہو نا تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جب اللہ کی رضا نہ ہو تو انسان پریشان رہتا ہے، اور دکھ تکلیف اور پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ ہی اسے ختم کرنے والا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، لیکن وہ کہتے ہیں صبح دیں گے، دوپہر کو دیں گے، شام کو دیں گے، پھر اگلے دن دیں گے، پھر اس طریقے سے وہ روزانہ جو ہے، وہ جو بندہ جو ہے نا وہ مانگتا ہی رہتا ہے، تو منگتا بن جاتا ہے، لیکن اسے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے خواتین جو ہیں کچھ لینے والی ہوتی ہیں، کچھ دینے والی ہوتی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ جب بڑائی چڑھائی کر لیتی ہیں تو پھر آگے سے مانگنے والا جب مانگے تو پھر دینے پڑتے ہیں، پھر وہ دے دیتی ہے۔ اور اگر مثلاً یہ ہے کہ اگر دیکھ لے کہ یہ اس کی ضرورت ہے تو پھر جو ہے اس کو دے دیتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دنیا داری کی چیزیں ہیں۔ بندے کے پاس لاکھوں روپے پڑے ہوں گے تو وہ 500 روپے کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میں بڑے بڑے محل تیار کروں، بلڈنگیں بناؤں، اور پیسہ اکٹھا کروں اور بچوں کو دے دوں۔ وہی بچے ہیں نا، آپ جن بچوں کے لیے حلال اور حرام کما کر پیسہ جمع کرتے ہیں، تو وہ پیسہ جو ہے وہ بچوں کے لیے کرتے ہیں نا، آپ بیوی کے لیے کرتے ہیں، بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور بچے جو ہیں جب آپ حلال کمائی میں جب حرام کمائی شامل کر کے جو ہے کہ پیسہ جمع کریں گے نا، تو وہ پیسہ آپ کے بچے خراب کر دیں گے، اور آپ کے بچے وہ پیسے خراب کر دیں گے، بچے نالائق ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے، تعلیم حاصل نہیں کریں گے، یاشیاں کریں گے۔ تو مقصد میرا یہ تھا بات کرنے کا کہ رب بندے کو اللہ ہی بیمار کرتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور اللہ ہی شہرت دیتا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ آکڑ میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بات صرف میں ہی ہوں۔ ارے تو نہیں ہے، تیری تو ابھی ہوا نکل جائے تو تیری قبر کے اوپر تیرے بچے دعا نہیں مانگیں گے جا کر، وہی موبائل کے اوپر ٹک ٹاک یہ وہ ہر چیز چلائیں گے، اور جناب علی یہ ہے گانے سنیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، اور آپ کی دولت کو برباد کر دیں گے، لیکن آپ کی قبر کے اوپر نہیں آئیں گے۔ دیکھ لینا، تجربہ کر لیں، آپ رشتہ داروں عزیزوں میں تجربہ کر لیں، آج کے دور میں کوئی بندہ کہیں نہیں جاتا اور وہ اپنی عیاشیوں میں لگا ہوا ہے۔ تو میرا آج کا مقصد یہ تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کہ جو اللہ سے مانگے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں۔ اب اللہ سے کیسے مانگنا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں اللہ سے مانگنے کے، لیکن ایک چھوٹی سی دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 450 مرتبہ اسے پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد۔ اور کوشش تو یہی کریں کہ آپ عشاء پڑھیں، اور عشاء پڑھنے کے بعد 450 مرتبہ پڑھ دیں۔ اور اگر آپ کاروبار میں لگے ہوئے لیٹ آتے ہیں گھر میں، تو گھر میں آپ 450 مرتبہ پڑھ لیں عشاء پڑھ کے گھر میں۔ اور پھر جناب علی آپ نے جو ہے ایک دو سجدے کرنے، دو سجدے کرنے۔ ایک سجدہ جب آپ نے کرنا ہے تو اس میں 7 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، 7 مرتبہ۔ پھر آپ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، پھر دوسرا سجدہ کر دینا، اور دوسرے سجدے کے اندر آپ نے جو ہے پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے نا وہ آپ نے ہاتھ ایسے زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد میں سر سجدے میں ہے، ہاتھ زمین پر ایسے ہیں، تو آپ نے ہاتھوں کو ایسے کر دینا ہے، اور ایسے کر کے آپ نے دعائیں مانگنی شروع کر دینی ہے۔ اپنے مقصد کی دعا کریں اور آپ مانگیں، جو مانگنا چاہتے ہیں رب دے گا۔ رب ایسا دے گا جو جس کی واپسی نہیں ہوگی۔ آپ عزیزوں رشتہ داروں سے پیسے مانگتے ہیں تو اس کی واپسی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو رب جب دے گا تو اس کی واپسی نہیں ہوگی۔ اور آپ رب کو اگر دو گے
تو آپ کو 70 گنا بڑھا کر دے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو رب کو دیتے ہیں نا، جن کی نیت صاف ہوتی ہے، ارادہ پختہ ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اگر رب کا خیال ہو کہ یا اللہ میں تیرے نام پر تیرا دیا ہوا ان غریبوں کو دے رہا ہوں، تو رب کہتا ہے تو میرے بندوں کو دے رہا ہے، میں تجھے نواز دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اللہ کی عنایت کی ہوئی چیزیں جو ہیں، وہ آپ صدقہ خیرات کریں، لوگوں کو خیراتیں دیں، اور کوئی چیز پکا کے بانٹیں، گھروں میں محلے داروں کو جناب علی کی چیزیں پکا کر بانٹیں، جتنی ہو سکتی ہے توفیق۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بڑے لمبے چوڑے پروگرام کرنے ہیں، آپ کے پاس جتنی توفیق ہے اتنی دے دیں۔ آپ اپنی کمائی میں سے 1% نکال کر خیرات کر دیں، آپ اپنی کمائی میں سے 2% نکال کر خیرات کر دیں۔ آپ کی ساری دولت تو نہیں مانگ رہے، وہ بھی آپ کو واپس لوٹا دیا جائے گا جو آپ خیرات کریں گے۔ اور اللہ کے حکم سے یہ سلسلہ جو ہے بڑا بے نیاز ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے اتنا بہترین وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے کبھی خطا نہیں ہوتی، جو دعا مانگی جاتی ہے۔ تو آپ اگر تہجد کے ٹائم پہ اسے مانگ لیں، پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں، اور اللہ کرم کرے گا۔ آپ نے دعا جب مکمل کر لینی ہے، پھر ہاتھ منہ کے اوپر پھیرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، اور جناب علی آپ سو جائیں۔ اور اگر یہ تہجد کے ٹائم میں پڑھیں تو بہت قیمتی چیز ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اسے کریں گے۔ اور خاص کر کے وہ حضرات جو غریب غربا ہیں، وہ آ جائیں، وہ اسے پڑھیں، تاکہ جو ہے نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ روزی کا بندوبست کر دے گا، اور آپ کو ٹینشن اور پریشانی ختم کر دے گا، اور عزت اور شہرت مل جائے گی۔ جب تم رب کو پکارو گے تو رب تمہارا ہر مسئلے کو حل کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔